www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحدیث رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دینداری کے ساتھ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا وعدہ ہے، اور بے دینی کے ساتھ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی دھمکی ہے. کہ دونوں چیزیں قرآن کی ہیں، اس میں کوئی بھی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. مسجد والوں کی آوازیں کبھی بھی نہیں بدلے گی، بازار والوں کی آوازیں بدلتی رہے گی قیامت تک. احکامات جو آ گئے وہ کبھی نہیں بدلیں گے، وہ آگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو قرآن کبھی نہیں بدلے گا، چاہے جیسی حکومتیں ہوں، کچھ بھی کرے. یہ اکبر جو تھا یہ بہت دیندار تھا، تہجد گزار تھا. رات کو اٹھ کر جو ہے وہ جاتا تھا مسجدوں میں، اور مسجد دھوتا تھا، مسجد صاف کرتا تھا، جھاڑو دیتا تھا. مسجد کی جو بیت الخلا ہے، جو حوض ہے، اس کو صاف کرتا تھا. لیکن اس کے ماحول نے اسے خراب کیا. جو ماحول جو ہے اسی جسے بتانا کہتے ہیں، اس نے اسے خراب کیا. تو خراب کر کے اس سے پورا قرآن بدلا. اس سے پورا قرآن، اس کے اندر الگ الگ آئے تو تغیر تبدل مال کا ایک نشہ تھا. اسے پورا قرآن اس نے جو آیتیں ادھر ادھر کر دی، ایک آیت 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 ادھر کر دی، اور آیت بنائی. گائے نہ کاٹنے پر آیت بنائی اس نے. یا ایھا البشر لا تذبح البقر لو تذبح البقر تدخل السقر. یہ آیت بنائی کہ اس کے قرآن کیا آیت ہے؟ کیا انسان گائے کو ذبح مت کرو، گائے ذبح کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ قرآن کا یا ایھا البشر لا تذبح البقر لو تذبح البقر تدخل السقر. سقر کہتے جہنم. چلا اس کا قرآن، اس کی حکومت ختم ہو گئی، یہ ختم ہو گیا. جو قرآن ہوگا پھر
کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے، ہمارے دین کی ہم حفاظت کریں گے، جون سے طریقے سے ہم کریں وہ بھول جاؤ، کسی طریقے سے ہم کریں گے دین اللہ کا ہے۔ تو ذکر سے مراد یہاں قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد یہاں پورا دین بھی ہے۔ تو مسجد والوں کی جو آوازیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں بدلتی، ہمیشہ مسجد میں کی آواز رہے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی اذان کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی کہ بھی چلو اب جو اذان بدل دو، اب اذان کی ایک جملے کہہ دو، رحمان اکبر کہہ دو، رحیم اکبر کہہ دو، وہی اذان کی آوازیں جو ہے وہ ایک ہی رہے گی قیامت تک۔ اسی طریقے سے علماء میں لکھتا ہے کہ احکامات بھی ایک ہی رہیں گے، اسی طریقے سے اللہ کے فیصلے بھی وہی رہیں گے۔ تو کیا فیصلہ ہے؟ جو بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کے اچھے کام کو ضائع نہیں کریں گے، بس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ سبحان اللہ، آپ نے پڑھ لیا، اللہ کے لیے پڑھ لیا، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ درست شریف آپ نے پڑھ لیا، اللہ کے لیے پڑھا، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہم بدلا دیں گے، کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، ہم دیں گے تمہیں بدلا، وعدہ ہے۔ 4 چیزوں کے بڑے بڑے وعدے اللہ نے قرآن میں کیے، بالکل 100% اوکے، 4 باتوں کے بڑے بڑے وعدے بتا رہا ہوں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ فاذکرونی یذکرکم، جہاں سبحان اللہ کہیں گے، جہاں ہم اللہ کو یاد کریں گے تو فوراً ہمیں یاد کرے گا، یہ نہیں رہے گا 2 منٹ کے بعد یاد کرے گا، 1 گھنٹے کے بعد یاد کرے گا، نہ۔ دوسرا، میری نعمتوں کا شکر کرو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان دیا، تو نے مجھے قرآن دیا، تو نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی۔ خدا نے کہا بیمار ہوتا تو آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا، کہ تو نے مجھے دن کے بعد سننے کی توفیق دے دی، بھائی قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، آنکھیں دے دی۔ اور اللہ قرآن میں شکایت کرتے ہیں کہ بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ شکایت کرتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے میرے بندے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کم بندوں میں نہیں بننا، بلکہ ان نیک بندوں میں بننا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک ہوگا اسی کو اللہ توفیق دے گا، نیک نہیں ہوگا تو توفیق بھی نہیں ملی، کہ نیک ہوگا تو اسے دعا مانگنے کی توفیق ملے گی۔ انہ کان فریق من عبادی، میرے نیک بندے ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے یقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ایک دوسرا وعدہ ہے، شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اور تیسرا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو گے میں تمہیں عذاب نہیں دوں، وعدہ ہے۔ نہ اجتماعی عذاب آئے گا نہ انفرادی عذاب آئے گا، لیکن حقیقی استغفار ہونا چاہیے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ استغفار کریں گے تو کبھی ہمارا عذاب نہیں آئے گا۔ نبی جی آپ رہو گے آپ کی امت میں عذاب نہیں آئے گا، نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا،
وہ نبی کی روحانیت اس کو پیچھے کر دیتی ہے. نبی جب ہوتا ہے امت کے اندر تو عذاب عام طور سے نہیں آتا, وہ یا تو اس کی دعا کی وجہ سے عذاب آتا ہے, کہیں وہ دعا کر دے اللہ تعالیٰ اعلیٰ مرد بن الکافرین دیا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. یہ نبی علیہ السلام کی دعا اور اس کے بعد ان پر عذاب آیا. نبی اپنے قوم میں رہے گا, اپنے بستی میں, اپنے قوم میں, تو وہ عذاب جو ہے وہ لٹکاٹ کا رہے گا. اگر کوئی بھی چیز تو گناہ ہوا, اب نبی تو ہے نہیں, تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ جوڑ دیا اسے. قرآن کو اصول دیکھو, وما قال اللہ ليعذبهم وانت فيهم, پیارے نبی جی آپ کی امت پر آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب لائیں گے نہیں. اجتماعی عذاب, اجتماعی عذاب اسے کہتے ہیں کہ پوری قوم ختم ہو جائے, جیسے قومیں کی قومیں ختم ہو گئی, تو قوم صالح پوری ختم ہو گئی, ہود قوم پوری ختم ہو گئی, کھنڈرا کانہم اعجاز نخل خاویہ, سارے کے سارے قوم جو ہے وہ مسخ ہو گئی, یا پوری بستی کو الٹ دیا. تو پھر فرشتے جو وہ آئے قوم لوط پر اور یوں نیچے سے پر ڈال کر اور پوری بستی کو جو ہے یہ اوپر تک لے گئے, اوپر تک, اور اوپر جا کر یہ الٹ دیا, ختم. اسے خطف اور رجب کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. کبھی زلزلے آ گئے, کبھی ایک آواز آ گئی, کبھی یہ ہو گیا, تو پوری قوم ختم ہو گئی. قوم کا کوئی آدمی نہیں ملے گا, تو اس قوم کا کوئی آدمی نہیں ملے گا. لیکن آپ کی امت کے لیے یہ بات نہیں کہی. آپ اللہ تفیم, چارے نبی جی آپ رہیں گے تو آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا اجتماعی. اللہ کا میں کب تک رہوں گا, مگر آپ کی امت استغفار کرتے رہے گی, ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہ وعدہ ہے, نبی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اور چوتھا وعدہ ہے ربکم ادعونی استجب لکم, تم قال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ چار بڑے بڑے وعدے ہیں قرآن شریف کے اندر, کہ دعا مانگو قبول کروں گا, شکر کرو تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اس لیے آدمی ہونے کے شکر کرتا رہے گا, اللہ تیرا شکر رہتا ہے. نہ شکر نہیں کہہ رہتے کچھ بھی دھندا نہیں چلتا, اور کچھ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اللہ نے صحت دیے, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ نے صحت دی, یہ سب سے بڑی چیز ہے. مسجد والے کو پیسے دے دی, یہ سب سے بڑی چیز ہے. آنکھیں دے دی, یہ سب سے بڑی چیز ہے. جس کی آنکھیں نہیں اس کو پوچھو. آدمی کا پیشہ پخانا آسانی سے ہو جاتا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. کتنے بیمار ہوگی خدا نخواستہ آپ کے سامنے, کہ ان کو پیسہ جو خرچ ہوتا ہے تکلیف بھی ہے اور بیماری بھی دور نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ وہی تو نعمت اللہ لا تحصوها, کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہترین جملہ کون سا ہے؟ الحمدللہ علی سابغ نعمہ. یہ قرآن شریف کی دعا ہے, لیکن یہ جملہ قرآن شریف کا نہیں ہے, میں اس کو الٹا کر کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لو. قرآن میں ایک مضمون بیان کرتے کرتے اللہ کہتے ہیں نا, قرآن میں اللہ میں ایک مضمون بیان کرتے کرتے چلتے ہیں, وہ کس طرح سمجھ نہیں سکو گے. کیا آدمی اتنا کہتے الحمد, پڑھو میرے ساتھ, الحمدللہ علی سابغ نعمک, یہ اللہ کا شکر ادا ہو گیا. تیری ساری نعمتوں پر تیری تعریف. اس میں ایمان کی نعمت بھی آ گئی, ماں باپ کی نعمت بھی آ گئی, بیوی بچے کی نعمت بھی آ گئی, صحت کی نعمت بھی آ گئی. سب سے بڑی نعمت کی ایمان کی ہے. تو مسلمان کے گھر اللہ نے پیدا کیا. تو یہ چار وعدے ہمیشہ یاد رکھنا, یہ قرآن کے وعدے ہیں.
روزانہ یہ 4 وعدے مسلمان کو لکھ لینا چاہیے. اپنے پرچہ بنا لو کہ 4 وعدے اللہ نے کون سے کیے, روزانہ دیکھ کر اس پر عمل کر لے. یہ اس کا تو روزانہ کا آج کا سبق ہو گیا کہ پرچہ بنا لے تو ہاں اللہ کا یہ وعدہ ہے, فوراً پڑھ لے, ہاں اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے. کسی زمانے میں سلف صالحین کے یہاں معمول ہوتا تھا وہ یہ 4 باتیں لکھ کر اپنے بچوں کو دے دیتے تھے. چلو بیٹو یہ ہدیہ ہے, دیکھو یہ پرانی نسخہ ہے, یہ وعدہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ, تم مسلمان ہو, تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, روزانہ تم اس کو دیکھتے رہنا اور اس پر چلتے رہنا, کامیاب ہو جاؤ. یہ لوہا لاٹھ بات ہے, قرآن کی بات کا کون انکار کرے گا؟ تو قرآن کی بات کا کون انکار کرے گا؟ یہ 4 باتیں قرآن میں 4 آیتوں کے ساتھ میں نے پیش کری. دوسری اہم بات یہ کہ دینداری صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے کہ نماز پڑھ لی گاڑی میں دیندار بن گیا نہ, یہ دین کا ایک شعبہ ہے, یہ دین کا ایک شعبہ ہے, پورا دین نہیں. پورا دین تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ طریقے پر آدمی مکمل طریقے پر آئے اور دل میں معمولی بھی کھوٹ نہ ہو. معمولی کھوٹ ہوگی حشر کے میدان میں اللہ دیکھے گا بھی نہیں, سامنے آئے گا اللہ یہ دیکھ نہیں کرے گا, یہ آئے گا اللہ یہ کہے گا فرشتوں کہنے سے نکالو اسے ہٹاؤ یہاں سے میرے پاس سے. لا ينظر إليه يوم القيامة. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حشر کے میدان میں فرشتے آئیں گے نامہ اعمال لے کر, مہر لگے ہوئے ہوں گے. کل میں نے سبق ریکارڈ کرایا ہے, سبق نمبر 1104 پر, اس لیے حدیث مجھے یاد ہے. سب کے نامہ اعمال مہر لگے ہوئے ہیں سب کی, اور لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ خالی نامہ اعمال یہ پکڑیں گے سب کے سامنے, اور پھر اس کو کہیں گے جو اوکے اسے جنت داخل کرو. چلو تو اس میں ہم کا پھر اس کے ہاتھ پکڑ کے جنت کی لائن میں کھڑا کر دیں گے. چلو پھر کچھ لوگ آئے گا, اللہ تعالیٰ پہلے سے کہیں گے بھائی یہ نامہ عمل میرے ہاتھ میں بھی نہیں آنا چاہیے, اسے پھینک دو جہنم میں. یہ جو کھڑے ہیں نا ان کا نام مجھے ہاتھ بھی نہیں پکڑنا, ان کا نام عمل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, اسے جہنم میں لے دو, جلدی دیکھو, جلدی دیر نہ کرو. تو فرشتے سفارش کریں گے. یہ جملہ میں نے سبق میں کہا ہے, فرشتے سفارش کریں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو بہت ایماندار آدمی تھا, ہم تو مسجد میں آتے ہوئے دیکھتے تھے, اس کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے, اور بہت بھلے بھلے کام کرتا تھا, بڑے بڑے دینی اجتماعات چلاتا تھا, بہت بڑی بڑی دینی خانقاہیں چلاتا تھا, اس کے تو ہم نے بہت خیر کی چیزیں کر. تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے زیادہ بولو نا, جہنم میں داخل کرو. اب دوسرے فرشتے سفارش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری درخواست کو سن لیں, جہنم میں داخل کرو. اب فرشتے سہنے گے, حکم ہے. پھر اللہ جواب کیا دیں گے؟ ظاہر ان کا اچھا تھا لیکن دل کے اندر ان کے کچھ اور اغراض چھپے ہوئی, یہ تو میں جانتا ہوں اور لوگ نہیں جانتے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مجھے ڈر اس آدمی کا ہے کہ جس کی زبان بہت اچھی ہو اور دل کا منافق ہو. منافق علیم اللسان, میٹھی میٹھی باتیں کرے, اچھی تقریریں کرے
اور دل کا مرا ہوا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کا ڈر ہے کہ یہ میری امت کو گمراہی میں لے جائے. منافق عالم اللسان. یہ مسلم احمد کی روایت ہے کہ میری امت پر مجھے ڈر مال کی کمی کا نہیں ہے. مجھے میری امت پر یہ ڈر یہ نہیں کہ فقیر ہو جائیں گے. نہ، ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اچھے اچھے بیانات کریں گے اور دل کے مرے ہوئے ہوں گے. یہ آدمی فقیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نا مجھے ضرورت نہیں ہوئی، فرض تجھے سفارش میں قبول نہیں ہوئی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں کہتے تھے کہ آج کل لوگ تبلیغ میں لگتے ہیں، کیوں کہ تبلیغ کی منڈی اچھی چل رہی ہے. سب سفر بھی ہو جائے، ہدیہ بھی مل جائے، دعوت بھی ہو جائے، استقبال بھی ہو جائے. اس سے اچھی منڈی کہاں ہوگی بھائی؟ تو ابا کہتے تھے کہ اگر اس وجہ سے لگتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے بھائی. اور اگر اللہ جی میں لگو گے تو تم سب جگہ کام کرو گے، جھوپڑے میں بھی کام کرو گے. تبلیغ کا کام کرنا جھوپڑے نہیں ہے. جہاں تشکیل ہو جائے گی وہاں کام کرو گے. اگر تبلیغ اگر اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ ابا رو رو کے کہتے تھے بڑے مجموع میں تو چھوٹے مجموعے میں کہہ رہا ہوں. ابھی میرا بیان جب واٹس ایپ پر جائے گا لوگ سنیں گے وہ الگ ہے، لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے یہ حدیث ہے، یاد رکھنا. یہ تو حدیث ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ حشر کے میدان میں ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ابھی مشرک کی طرف تو دیکھے گا، کافر کی طرف تو دیکھے گا، اچھا یہ کافر تھا چلو، لیکن اس قسم کے لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں. کیوں کہ تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا. جس دین کو لے کے میں نے بھیجا تمہیں ذمہ دار بنایا، تم نے جو مذاق اڑایا. لا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم ایسے برے علماء سے اور ایسے برے مقربین سے اور ایسے برے دین کے کام کرنے والوں سے جہنم روزانہ کئی مرتبہ پناہ مانگے گی کہ اللہ پاک کس کو تو نے میرے اندر داخل کر دیا. جہنم پناہ مانگی. یہ صحیح حدیثیں ہیں. اس لیے آدمی اپنے آپ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی بھی کام کرو اپنی نیت کٹو، بس کرو نیت کٹو، تفسیر کرو نیت کٹو، بیان کرو نیت کٹو، نماز پڑھو نیت کٹو. میں کیوں جا رہا ہوں؟ ہمارے نادر بھائی ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے، ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے، وہ ہمارے یہاں مرکز میں بہت اہتمام سے کبھی کبھار جو بھی نجی مجلس ہوتی تھی اثر بعد ان کا بیان ہوتا تھا تو اس مضمون کو بہت کھول کے بیان کرتے تھے. اس تو پٹھان آدمی ہے کہ کہتے تھے حشر کا میدان میں اللہ پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ دنیا گزر جائے گی، یہ دنیا کتنے دن رہے گی، یہ موجودہ کتنے دن رہے گے. بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، بڑے بڑے سب گزر گئے، یہ تو وہاں پوچھا جائے گا. اور وہاں چالا چیری چلے گی چالے گی وہاں. اس پر حضرت عمر ہمیشہ روتے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میں نے بہت کام کیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہوئے تو یہ مفتی تقی عثمانیہ نے خود مجھے سنایا یہ قصہ. مفتی تقی عثمانیہ میرا مسجد ربیع ملاقات ہوتی ہے، یعنی ہم تقریباً سمجھ لیجیے کہ ساتھی ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں ہم جاتے ہیں وہاں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت سخت بیمار تھے مرض الوفات میں. تو میرے والد صاحب یعنی مفتی شفیع صاحب جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے نظام الدین. تو حضرت کا کمرہ بند، خادم باہر تھے. بھائی میں حضرت سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو خادموں نے کہا کہ ابھی تو آرام کر رہے ہیں، بیمار ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میرا سلام کہہ دیں.
کہ شفیع آیا تھا سلام کہا ہے. اسی سمجھ حضرت کی آنکھ کھلی. پھر کوئی آیا تھا؟ یہ ہمارے اللہ صاحب نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ ہاں مفتی شفیع صاحب آئے تھے. یہ کہاں ہے کہاں ہے؟ بلاؤ 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 بلاؤ. ابھی وہ چلے گئے. نہ بلاؤ 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 بلاؤ. اب مفتی شفیع صاحب جو وہاں بس اڈے پر اپنا بس کے انتظار میں کھڑے تھے. اتنے میں مولانا اللہ صاحب کے خادم پہنچے. حضرت بلا رہے دکھائے احترام کہ مفتی صاحب تو مجھے میرے جگہ چل دیے. میں کہا بھائی حضرت آپ کی طبیعت خراب تھی آپ آرام میں تھے کیسے جگہ تھا آپ کو میں. اب مولانا اللہ صاحب نے فرمایا یہ مفتی تقی عثمانی کو اللہ صاحب رو دیے اور یہ کہا کہ مفتی جی میرا دعوت کا کام بہت بڑھ رہا ہے اور لوگ بہت نکل رہے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس میں استدراج نہ ہو. استدراج کا مطلب یہ کہ کام بڑھ رہا ہے لیکن کہیں اللہ ناراض ہو کے نہ بڑھا رہا ہو, کوئی پکڑ نہ آئے میری, مجھے ڈر ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ نہیں اس میں استدراج نہیں ہے. اس لیے کہ جس آدمی میں استدراج ہوتا ہے یعنی جو آدمی بلا جھجک کرتا رہتا ہے خوف نہیں ہوتا دل میں اس کے سب اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے. آپ کے دل میں تو خوف ہے اس کا مطلب کہ یہ کام استدراج میں نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کلیئر ہے. جو آپ سے ڈرتا نہیں ہے نا بے بات جو آیا کہہ دیا جو آیا بول دیا جو وہ اس طرح سے چلا جاتا ہے. اس کو قرآن میں کہتے ہیں سنستدرج ہو من حیث لا یعلمون. یہ قرآن کا جملہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں جو وہ سوچ سمجھ میں نہیں سکتے. اس پر بڑا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روز یہ کہا کہ مفتی سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے استدراج سے بچائے. ہم کہ ایسا نہ ہو کہ میں کام کر رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے دل میں خوف ہے نا یہ خوف آپ کو آگے بڑھا دے گا ڈر. تو دل میں آدمی کو ہمیشہ ڈر رہنا چاہیے. بس خلا سے کلام کوئی نہیں ایک کام کرو مسجد بناؤ خانقاہ بناؤ مدرسہ بناؤ تبلیغ کا کام کرو جماعت میں جاؤ گشت کرو کتاب لکھو ترجمہ کرو. دل میں یہ ڈر ہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے بس. تو دل کا ڈر یہ آدمی کو اللہ تک پہنچا جائے اور بے باقی یہ نفاق کی نشانی ہے بے باک ہو جائے. حدیث شریف میں دو چیزیں آدمی کو تباہ کر دیتی ہیں. دو چیزیں آدمی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ سب کل ریکارڈ کرایا میں نے کہ دو چیزیں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے. ایک اپنی رائے کو وہی سمجھنا میں جو کہتا ہوں صحیح ہے باقی سب غلط ان کا گیا یاد. اور دوسرا خواہش کے پیچھے چلنا کہ یہ آدمی میں ان کے خواہش کے پیچھے چلنا ختم ہو گیا. وہ آدمی کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیشہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. دل میں ڈر رہنا چاہیے میں گشت کر رہا ہوں اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں اللہ میں جماعت میں جا رہا ہوں تیرے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ سے مجھے نقصان خواہش سے بچانا. تو چلتا رہے گا اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا جیسے اللہ نے پاکاریوں کا ہاتھ پکڑ لیا. اور اسپین میں 800 سال تک حکومت رہی. ایک زمانہ ایسا آیا تو پورے اسپین میں ایک مسلمان خاندان بھی نہیں تھا. جی 800 سال تم نے حکومت کی ہم لوگوں نے حکومت کی 800 سال تک تو ظاہری بات ہے ہمارے کتنا مساجد مداری سے یا قرطبی خطبہ کے لیے جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے کئی جلدوں میں. اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ ڈھونڈتے دے گئے کہیں مسلمان کا گھر ہے کہ نہیں کہیں مسلمان کا گھر ہے کیوں وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. تو ہمیں خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. تو رہے انشاءاللہ بھائی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. www.attableek.com
the reviver of